بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کے فرائض مکمل طریقے سے آپ حضرات کو بتائے جائیں گے۔ کل آپ نے درس میں سنا تھا کہ وضو کرنے کے بعد جو بندہ مومن دوسرا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر تک جو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ سنا تھا آپ نے کل کے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے سخت سردی کی رات میں وضو کے لیے پانی مانگا، تو غلام نے کہا تھا کہ حضور اس کی کیا حاجت ہے، بہت سخت سردی ہو رہی ہے، آپ وضو فرمائیں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا تھا، اے حمران تم نے سنا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ایسی حالت میں وضو کرتا ہے جب وضو کرنا دشوار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کے درس میں بہت پیارا واقعہ اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز ہوئی، صبح کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور حضرت بلال کو بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے بلال رات میں جنت میں گیا تو رات معاملہ عجیب دیکھا کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا اور میں نے دیکھا کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے جا رہے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرما دیا کہ جنت میں تم آگے آگے جا رہے تھے، تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا، تمہارے قدموں کی سے نکلنے والی آواز کو میں نے سنا؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جب میں اذان کہتا ہوں تو اذان پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال یہی جو تمہارا عمل ہے نا کہ ہمیشہ تم باوضو رہتے ہو، ہمیشہ تم جب وضو ٹوٹتا تب تب وضو کر لیتے ہو، یہی عمل تمہارا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تم جنت کے اندر ٹہل رہے تھے اور تمہارے قدموں کی آواز کو میں نے سن لیا۔ چند چیزیں اس سے معلوم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جنت نہیں دلوا سکتے، جو مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جو ہے یہاں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت تو حضور کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے داخل ہو جائے اور جس کو چاہے عطا فرما دے۔ مدینہ شریف کے اندر ہے حضور، حضرت بلال بھی مدینہ میں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنت میں ٹہل بھی آئے اور حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے سیٹلائٹ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا میرے نبی پر کہ نہیں نبی کہاں ہے، مدینے میں بیٹھے سن لیں گے، ارے نبی تو وہ ہے کہ مدینے میں رہ کر کے جنت کی سن لیتے ہیں۔ جب مدینے میں رہ کر کے جنت کی سن لیتے ہیں تو کیا ہندوستان میں بیٹھے ہوئے اپنے غلام کی مدینے میں نہیں سن سکتے؟ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہماری عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک وقت میں غوث اعظم 70 مریدوں کے یہاں کیسے چلے گئے اور ایک ہی وقت میں حضور جو ہے سب کی قبروں کے اندر کیسے پہنچ جاتے؟ جب ایک سوال ہوتا ہے تو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں کس طرح سے یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اسی سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی ایک سیٹلائٹ ہے نا، ایک انسان موبائل میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کو 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے؟ پوری سیٹلائٹ اس کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان جس نے سیٹلائٹ کو وجود بخشا اس پہ تو مسلمان کا ایمان ہے کہ ہاں اس کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھ رہا ہوں،
تو ایک مسلم بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، تو جو ایک انسان کی بنائی ہوئی مشینری پر یہ اعتماد رکھتا ہے کہ پوری دنیا 1 منٹ میں دیکھی جا سکتی ہے، تو وہ اس رب پر یقین نہیں رکھ سکتا کہ وہ رب اپنے حضور کو اس سے زیادہ پاور عطا فرما سکے. اس پر یقین نہیں ہے، اس رب پر یقین نہیں ہے کہ جس نے نبی کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. وہ رب جسے پاور دے دے تو وہ 1 سیکنڈ تو بہت دور ہے، 1 لمحہ جتنی جگہ چاہے جا سکتا ہے. یہ اعتراض ختم ہو گئے کہ اللہ کے ولی جو ہے نہیں کچھ نہیں کر سکتے، اور غوث اعظم جو ہے ایک وقت میں 70 مریدوں کے، یا کیسے عقل میں نہیں آ رہی. تیری عقل میں نہیں آ رہی نا، اپنی عقل کو اپنے پاس رکھ. لیکن ہمارا رب پر ایمان ہے کہ جو دنیا کا بنائی ہوئی چیز ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ 1 منٹ میں پوری دنیا دیکھ لے، تو میرا رب اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہے، اور ایسا پاورفل ہے کہ اللہ اسی رب نے سب کو پاور عطا کی. تو اس میں عقیدے میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، عقیدے میں گڑبڑی نہیں آنا چاہیے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کو جس جگہ سے دنیا سے پکارا جائے، میرے نبی ہر جگہ سے اپنے غلاموں کی سنتے ہیں. اور سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ میرے نبی کی عظمت کا تو عالم یہ ہے کہ میرے نبی اپنے غلاموں کی مدد بھی فرماتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں. تو مدینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جنت کی سیر فرما رہے ہیں. نبی کے مقام کو لوگ گھٹانے میں لگے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، نبی کو یہ نہیں تھا، نبی کو وہ نہیں تھا. لیکن اہل سنت والجماعت ہمیشہ نبی کی عظمت، پورے قرآن جو ہے میرے نبی کی عظمت سے بھرا پڑا ہے، اور نبی کی عظمت کسی کے گھٹائے سے نہیں. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، چاہنے والا تیرا. اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے تو کوئی کسی کے گھٹائے سے نہیں گھٹتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہ مدینے میں میرے مصطفیٰ ہیں. کبھی تم نے دنیا میں اپنے رہتے ہوئے جنت کو دیکھا ہے؟ سنا تو ہے ہم نے، جنت دیکھی تو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح تو جنت میں گھوم کے آ کے دکھاؤ، نانی یاد آ جائے گی. آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ یہ دنیا ہے، یہاں پر عمل کرنے پڑیں گے، اور عمل پر بھی بھروسہ نہیں ہے. شیطان نے بہت عمل کیے تھے، لیکن عمل پر، نماز پر بھروسہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، لیکن نماز پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. ہمارا بھروسہ تو اس ذات پر ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ملی ہے. ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے. مصطفیٰ نے جیسے جیسے نماز پڑھی ویسے ویسے ہم پڑھتے. ورنہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ظہر میں 4 پڑھو اور عشاء میں 4 پڑھو. پورے قرآن میں مجھے بتاؤ کہیں لکھا ہو کہ ظہر میں 4 پڑھو، عصر میں 4 پڑھو، مغرب میں 3 پڑھو، عشاء میں 4 پڑھو. نماز میں تو صرف یہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پڑھنی کیسے ہے یہ تو میرے مصطفیٰ نے بتائی. تو یہ عقیدہ جو ہے ہمیشہ مضبوط آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایک دم مضبوط ہونا چاہیے. نبی کو اپنی طرح بتاتے، نبی ہماری طرح. نبی جو ہے مدینے میں رہ کر کے جنت میں گھوم کر کے آ رہے ہیں، اور گھوم ہی نہیں رہے بلکہ اپنے غلاموں کی قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہے ہیں. حضرت بلال، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غلامی رسول جس کو نصیب ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند و بالا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو ممتاز فرماتا ہے. حضرت بلال کی حیثیت کیا تھی جب میرے نبی کی غلامی قبول نہیں کی تھی؟ غلام کی حیثیت تھی نا، غلام کی حیثیت سے تھی. غلامی دنیا کے لوگوں کی غلامی تھی. لیکن جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے محبوب کی غلامی کو قبول کیا تو اب بلال دنیا کے غلام نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے غلام بن گئے، اور جن کے یہاں غلامی کر رہے تھے ان کے اب آقا بن گئے. اس لیے غلامی مصطفیٰ اور محبت رسول جس کو نصیب ہو جائے تو وقت کا سکندر ہوتا ہے، وقت کا شہنشاہ ہوتا ہے، کہ جس کے دل میں میرے نبی کا پیار اور محبت جو ہے اس کے گھر میں دل میں گھر کر جائے. اس سے روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب جب وضو ٹوٹے تو اس وقت وضو کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عمل کے سبب جو ہے وہ جنت میں ٹہل رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا. ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں. بسم اللہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے تو وضو، بہت سارے تو وضو نہیں ہوگا، مطلب وضو کامل نہیں. وضو تو ہو جائے گا لیکن مکمل وضو نہیں.
وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے مل جاتا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ نا روایت کے اندر پڑھا تھا کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو ہی نہیں ہوگا. وضو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. ایک ہوتا ہے کامل مکمل کسی چیز کا ہونے کا، تو ہوتا ہے ادھورا ہونا. تو بسم اللہ پڑھ کر کے جو وضو کیا جاتا ہے وہ مکمل وضو ہوتا ہے، یعنی اللہ کی برکتیں رحمتیں. آپ نے سنا تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے جو کام شروع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور جو کام بسم اللہ پڑھ کر نہ شروع کیا جائے تو وہ ہمیشہ بے برکتی والا رہتا ہے، ہمیشہ بے برکتی والا رہتا ہے. تو بسم اللہ وضو بھی ایک کام ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر کے جب وضو شروع کیا جائے گا تو وہ کامل وضو یعنی مکمل وضو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور کل سے انشاءاللہ العزیز مسواک کرنے سے متعلق بیان اور مسائل کو آپ حضرات سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.